السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این 6 سیمسٹر کے سبجیکٹ بیہیویئرل سائیکولوجی کے یونٹ نمبر 3 جو کہ ہمارے ساتھ پرسن پرسیپشن ہے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یونٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں کو ٹائم پر مل سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس یونٹ کے آبجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں ہم مندرجہ ذیل ٹاپکس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس چیز کو سوشل پرسیپشن کے جو بیسک پرنسپل ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اپنے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں، اپنے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں ہم کیا نظریہ رکھتے ہیں، تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اس میں جو ایرر آتے ہیں اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے پرسیپچول ایکوریسی کو ود ریفرنس ٹو پریجوڈس۔ اس کے علاوہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں ایک پازیٹیو رائے کو اختیار کر سکتے ہیں اور ایک پازیٹیو رائے کو بنا سکتے ہیں۔ تو ان سب ٹاپکس کو آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سٹارٹ کرتے ہیں سوشل سائیکالوجی سے۔ سوشل سائیکالوجی کیا ہے؟ جیسے کہ اگر آپ اس نام پر تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں تو آپ کو اس نام سے ظاہر ہو جائے گا کہ ہم اس ٹاپک میں کس چیز پر بات کریں گے۔ سوشل سائیکالوجی سے مراد معاشرتی جو نظریہ ہوتا ہے، معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کا ایک دوسرے کے بارے میں کیا نظریہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، اور اسی طرح سے معاشرے میں رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقہ یا کس طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں یا رکھتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سوشل سائیکالوجی۔ The branch of psychology that studies how people think, feel and behave in social situation is called سوشل سائیکالوجی۔ سوشل سائیکالوجی یوزولی یہ سائیکالوجی کی ایک برانچ ہے جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ کیسے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں فیل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ سوشل سائیکالوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ٹو بیسک ایریاز آف سوشل سائیکالوجی۔ سوشل سائیکالوجی میں ہم میجرلی جو فوکس کرتے ہیں وہ دو بیسک ایریاز پر کرتے ہیں، جس میں ایک ہمارے ساتھ سوشل کوگنیشن ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ سوشل انفلوئنس ہے۔ سوشل مین معاشرتی اینڈ کوگنیشن سے مراد جو تھنکنگ ایبلٹیز ہے، معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا جو تھنکنگ پروسیس ہے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے ہے، وہ کیسے سوچتے ہیں، کیسے بیہیو کرتے ہیں، ان کا ایموشنل سٹیٹس کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے تھاٹ پروسیسنگ جو ہے وہ کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم سوشل کوگنیشن میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ سوشل کوگنیشن از دا اسٹڈی آف مینٹل پروسیسز۔ مینٹل پروسیسز میں ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ وہ تمام چیزیں آتی ہے جو کہ میں نے آپ کو کہیں، جیسے کہ تھاٹس ہو گئے، ٹھیک ہے، کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں تھاٹس رکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اسی طرح سے ان کے ایموشن ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، اسی طرح سے ایک دوسرے سے بیہیو کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مینٹل پروسیسز میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پیپل یوز ٹو میک سینس آؤٹ آف دیئر سوشل انوائرمنٹ، جس کو لوگ جو ہے اپنے معاشرتی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے، اپنے معاشرتی ماحول میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہم سوشل کوگنیشن میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر سوشل انفلوئنس کی بات کروں تو سوشل انفلوئنس سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں تو اس انوائرمنٹ کے جو فیکٹر ہے ان فیکٹر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان فیکٹر اور ان لوگوں کا کسی بندے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہم سوشل انفلوئنس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ is the study of the effects of situational factors and other people on an individual behavior۔ دوسرے لوگوں کا اور جتنے بھی سچویشنل فیکٹرز ہے
ان دونوں کا کیا اثرات جو ہے کسی انڈیویجول کے بیہیویئر پر پڑتے ہیں، تو اس کو ہم سوشل انفلوئنس میں ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں۔ پرسیپشن، ڈیئر اسٹوڈنٹ، پرسیپشن کسے کہتے ہیں؟ پرسیپشن کی اگر لفظی معنی میں آپ دوستوں کو بتاؤں تو پرسیپشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بندے کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، آپ کے خیال میں ایک بندہ جو ہے وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں پرسیپشن۔ آپ کسی بندے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کا رائے کیا ہے اس بندے کے بارے میں، اس کے بیہیویئر کے بارے میں، اس کے کریکٹر کے بارے میں، اس کے جتنے بھی پروسیسز ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، کیا رائے ہے آپ کا، تو اس کو کہتے ہیں پرسیپشن۔ A way of regarding, understanding and interpreting something is called perception۔ کس طرح سے آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس پر انٹرپریٹ کرتے ہیں، مطلب اس پر سوچ بچار کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پرسیپشن۔ پرسیپشن یوزولی یہ ہمارے ساتھ جو ہے ایک مینٹل امپریشن ہوتا ہے۔ مینٹل امپریشن اس کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں جتنے بھی پروسیسز ہوتے ہیں تو وہ مینٹل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرسیپشن کی دوسری ڈیفینیشن ایسی ہے کہ پرسیپشن از دا آرگنائزیشن، آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ انٹرپریٹیشن آف سینسری انفارمیشن ان آرڈر ٹو ریپرزینٹ اینڈ انڈرسٹینڈ دا پریزنٹڈ انفارمیشن۔ پرسیپشن یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم نے جتنی بھی سینسری انفارمیشن کو کلیکٹ کی ہوئی ہوتی ہے یا اس کو سینس کی ہوئی ہوتی ہے، تو اس سینسری انفارمیشن کو ہم آرگنائز کرتے ہیں، اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر پھر ہم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اس پر ہم پھر سوچ بچار کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کو ہم پھر ریپرزینٹ کریں اور اس جو انفارمیشن ہم نے کلیکٹ کی ہوئی ہوتی ہے تو اس انفارمیشن کو ایک بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکے۔ تو اس پورے پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ اس پورے پروسیس کو پرسیپشن کہتے ہیں۔ جیسے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اس ڈائیگرام میں آپ کو دو بندے جو ہے دکھائی دے رہے ہوں گے اور ان کے درمیان میں جو ہے ایک ڈیجٹ لکھا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر اس لیفٹ سائڈ پر آپ اس بندے کو دیکھیں تو اس کے نظریے کے مطابق جو ڈیجٹ ہے تو اس بندے کو جو ہے یہ ڈیجٹ جو ہے یہ 6 نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کے پرسیپشن کے لحاظ سے یہ ڈیجٹ جو ہے یہ 6 ہے۔ لیکن اگر اس رائٹ سائڈ پر جو بندہ کھڑا ہے اور اس کی اگر ہم پرسیپشن کی بات کریں تو یہ اصل میں اس ڈیجٹ کو 9 پرسیو کر رہا ہے، اس ڈیجٹ کو جو ہے 9 سمجھ رہا ہے۔ تو بات کرنے کا یہاں پر بنیادی مقصد یہ ہے کہ چیز ایک ہی ہوتی ہے لیکن جو لوگ ہیں ان کا نظریہ جو ہے اسی ایک چیز کے بارے میں مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال میں یا میرے نظر میں جو ہے وہ بندہ بہت زیادہ اچھا ہے، بہت زیادہ شریف ہے، بہت زیادہ جو ہے نیک اعمال کرنے والا ہے، لیکن دوسرے بندے کے نظریے میں، دوسرے بندے کے خیال میں وہی بندہ جو ہے وہ دوسری طرح سے ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے وہ بندہ جو ہے پسند نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس بندے کو جو ہے اچھا نہیں سمجھتا، اس کو برا سمجھتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو مختلف لوگوں کے مختلف نظریے ہوتے ہیں ایک چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں پرسیپشن۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آ جاتے ہیں پرسن پرسیپشن کی طرف۔ پرسن پرسیپشن سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا کسی چیز کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا نظریہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں پرسن پرسیپشن۔ ان سوشل سائیکالوجی the term person perception refers to the different mental processes that we use to form impressions of other people is called person perception۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوشل سائیکالوجی کے حوالے سے اگر ہم پرسن پرسیپشن کی بات کریں تو پرسن پرسیپشن لوگوں کی وہ ڈفرینٹ مینٹل پروسیسز ہوتی ہے جس میں وہ بندہ جو ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں جو رائے رکھتا ہے، جو نظریہ رکھتا ہے، جو بیہیویئر رکھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پرسن پرسیپشن۔ This allows us to make snap judgment and decision, but it can also lead a bias or stereotype perception of other people۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پرسن پرسیپشن سے کیا ہوتا ہے؟ اس پرسن پرسیپشن سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو پھر جج کر لیتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کے بارے میں ہم ایک ڈیسیجن لیتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں جو سوچ رہے ہو وہ بالکل اسی طرح سے ہو اور ٹھیک ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو خیال ہے، یا ہم ان کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں تو یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے کسی بندے کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں، تو وہ تقیانوسی سوچ بھی ہو سکتی ہے۔ تقیانوسی سوچ سے مراد یہ ہے کہ ایسی سوچ جس کا کوئی ریلیونٹ کیا کہتے ہیں، کوئی ریلیونٹ ثبوت نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی ریلیونٹ جواز نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں اسٹیریوٹائپ پرسیپشن، ٹھیک ہے۔ تو پرسن پرسیپشن سے یہ ہمیں جو ہے آسانی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو کیا کرتے ہیں، جج کرتے ہیں اور ڈیسیجن ان کے بارے میں ہم لیتے ہیں۔ There are two types on person perception۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ پرسن پرسیپشن کے بھی دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کو انڈائریکٹ پرسن پرسیپشن کہتے ہیں اور دوسرے کو ڈائریکٹ پرسن پرسیپشن کہتے ہیں۔ سمپلی اگر ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی میں آپ کو اوور ویو دوں آسان الفاظ میں، تو ڈائریکٹ پرسن پرسیپشن سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی بندے کے ساتھ ملتے ہیں فیس ٹو فیس، اور اس کو یا ڈائریکٹلی آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں کسی کام کو کرتے ہوئے، یا اس کی باتوں کو آپ خود براہ راست سنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا جو نظریہ بنتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی جو سوچ بنتی ہے، جو مائنڈ سیٹ اپ بنتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ پرسن پرسیپشن۔ انڈائریکٹ پرسن پرسیپشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بندے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس انفارمیشن کو آپ ڈائریکٹ نہیں حاصل کرتے بلکہ دوسرے لوگوں کے ذریعے وہ انفارمیشن جو ہے آپ کو ملتی ہے، اور اس انفارمیشن کو بیس بنا کر اس کے بارے میں پھر آپ جو نظریہ بناتے ہیں، آپ جو سوچ بناتے ہیں، یا آپ جو فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ پرسن پرسیپشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ڈسکس کرتے ہیں ٹائپس آف پرسن پرسیپشن کو۔ سب سے پہلا جو ٹائپ ہے ہمارے ساتھ وہ ہے انڈائریکٹ پرسن پرسیپشن۔ Many of the person attributes that observer may want to know about another person. For example, whether the person is loyal, honest, or contemptible are not directly observable، ٹھیک ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بہت سارے ایسے پرسنل ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں، پرسنل خصوصیات ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے ہم اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانیں۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے جاننا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بندہ جو ہے قابل ٹرسٹ ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اس پر ٹرسٹ کر سکتا ہوں یا نہیں، یا یہ بندہ جو ہے میرے ساتھ آنیسٹ ہے، لائل ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو جاننے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو ہم ڈائریکٹلی آبزرو نہیں کر سکتے بلکہ اس کے لیے ہم ان کو کچھ ٹاسک دیتے ہیں، یا کوئی کام جو ہے ان کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر ان ٹاسک کے ذریعے جو ہے ہم اس بندے کی لائلٹی کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس بندے کی جو آنیسٹی ہے، ایمانداری ہے، اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی پرسیپشن کو کہتے ہیں انڈائریکٹ پرسن پرسیپشن۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو دوسرا ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں
डायरेक्ट पर्सन परसेप्शन। डायरेक्ट पर्सन परसेप्शन से मुराद ये है कि many of the person attributes that observer notice about another person need not be inferred because they are directly observable and therefore noted immediately। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट पर्सन परसेप्शन यूजुअली हमारे साथ वो प्रोसेस होता है, पर्सन परसेप्शन की वो किस्म है जिसमें जो बंदा होता है जो कि जानना चाहता है अपने एक बंदे के बारे में, अपने एक दोस्त के बारे में कि वो कैसा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस बंदे के पास जाता है, उसके साथ फेस टू फेस मुलाकात करता है, मीटिंग करता है, उसकी बातों को सुनता है, उसकी जो सोच है उसको जानने की कोशिश करता है, ठीक है। और उसको जो है डायरेक्टली जो है क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। और इसके बाद फिर उस बंदे के बारे में जो बंदा नज़रिया बनाता है, अपनी एक सोच बनाता है, अपनी एक मेंटेलिटी बनाता है और डिसीजन करता है, तो इस किस्म के परसेप्शन को कहते हैं डायरेक्ट पर्सन परसेप्शन। सम ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स इंक्लूड categorical judgment about other person such as their sex, race and age। अब इस तरह के जो परसेप्शन होते हैं तो ज़्यादातर इस तरह की परसेप्शन में जो ऑब्ज़र्वर होता है, जो कि ऑब्ज़र्व कर रहा होता है दूसरे बंदे को, तो वो उसकी जो सेक्स है, मतलब वो मर्द है या फीमेल है, ठीक है, इसको देखता है। इसके अलावा उसकी रेस को देखता है, नस्ल को देखता है कि आया ये बंदा जो है अच्छी नस्ल का है या बुरी नस्ल का है। अच्छे बुरे नहीं होते, लेकिन हालात जो है उस बंदे को बुरा बनाकर फिर उसकी वजह से उसके नस्ल को भी लोग जो है बुरा समझते हैं। इसके अलावा उस बंदे की एज को देखते हैं कि आया ये बंदा जो है ये मैच्योर है या इमैच्योर है, ठीक है। इसके अलावा एडल्ट है या टीनेजर है। तो इन सारी चीज़ों को जो है डायरेक्ट पर्सन परसेप्शन में फिर क्या किया जाता है, फोकस में रखा जाता है, इसको जो है फिर काउंट किया जाता है। सिचुएशन मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है परसेप्शन के बारे में। यू आर बाइंग अ यूज कार, आप जो है एक सेकेंड हैंड कार को ख़रीदने जा रहे हैं। यू आस्क द ओनर वेदर देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग विद इट, तो आप क्या करते हैं, आप इस गाड़ी के जो मालिक है उनसे ये गाड़ी ख़रीदने से पहले उनसे आप पूछते हैं कि आया आपकी इस गाड़ी में किसी किस्म की ख़राबी तो नहीं है, किसी किस्म का मसला तो इसमें नहीं है। ही लुक्स यू इन द आई, वो आपकी आंखों में आंखें डालकर देखता है और आपको कहता है नो वे, बिल्कुल भी नहीं, दिस कार इज़ इन परफेक्ट शेप, ये गाड़ी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ख़राबी से फ्री है, ठीक है, इसमें किसी किस्म की ख़राबी नहीं है। डू यू बिलीव हिम, तो क्या आप उसकी बात पर यकीन कर लेंगे। तो ये एक परसेप्शन है, ठीक है, ये एक सिचुएशन दी गई है। इसी तरह से दूसरी सिचुएशन दी गई है एग्जाम्पल के ज़रिए। इमेजिन दैट यू आर अ प्रोफेसर, इमेजिन करें, आप सपोज करें कि आप एक टीचर है या एक लेक्चरर है या एक प्रोफेसर है, ठीक है। द डे आफ्टर यू गिव अ मिड टर्म एग्जाम टू योर क्लास, तो उस दिन जो है एक दिन जो है आपने अपने क्लास फेलो से, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आपने जो है मिड टर्म एग्ज़ाम ले लिया। वन ऑफ द स्टूडेंट्स कम्स टू सी यू, और इन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट जो है वो आपके पास आया और आपको कहा कि विद अ लुक ऑफ प्योर इनोसेंस, ठीक है, आप के सामने आया मासूमाना फेस को लेकर और आपसे कहा कि आई एम सॉरी आई मिस द एग्ज़ाम, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे एग्ज़ाम जो है वो छूट गया ड्यू टू डेथ ऑफ माई अंकल, क्योंकि मेरे अंकल की डेथ हो गई थी। एंड आई वॉन्ट टू टेक अ मेकअप एग्ज़ाम, और इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मेकअप एग्ज़ाम दूँ। डू यू एक्सेप्ट दिस स्टोरी, तो आप इस स्टोरी पर जो है यकीन करेंगे। तो ये भी एक दूसरी परसेप्शन ये है वो दी गई है आपको, ठीक है। सोशल परसेप्शन, डियर स्टूडेंट, पर्सन परसेप्शन की तो हमने बात कर ली है, अब आ जाते हैं सोशल परसेप्शन की तरफ। सोशल परसेप्शन जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसका मतलब क्या है। सोशल परसेप्शन से मुराद ये है कि माशरे में जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों का आपके बारे में क्या नज़रिया है, वो लोग जो है आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके रवैये के बारे में क्या सोच है उनकी, और आपके साथ
وہ کس طرح سے جو ہے انٹریکشن کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سوشل پرسیپشن، این ایکٹیو پروسیس تھرو وچ وی سیک ٹو نو اینڈ انڈرسٹینڈ ادرس. ٹھیک ہے، سوشل پرسیپشن یہ ہمارے ساتھ ایک ایکٹیو پروسیس ہے. ٹھیک ہے، جس میں کیا کرتے ہیں، جس میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو، معاشرے میں جو دوسرے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے لوگ ہمارے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے بارے میں ان کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے، ان کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے. تو اس سوچ کو کیا کہتے ہیں؟ اس سوچ کو سوشل پرسیپشن کہتے ہیں. It is one of the most basic and important aspect of social life. Dear students, social perception جو ہے یہ معاشرتی زندگی کی ایک سب سے اہم اور سب سے بنیادی چیز ہے، جز ہے. ٹھیک ہے، we try to understand other person current feelings, mood and emotion. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سوشل پرسیپشن میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو موجودہ فیلنگ ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، ان کا جو موڈ ہوتا ہے اور ایموشن ہوتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاؤ دے آر فیلنگ رائٹ ناؤ، اور کیسے اب وہ فیل کر رہے ہیں موجودہ ٹائم میں، پریزنٹ ٹائم میں وہ کیسے محسوس کر رہے ہیں، تو اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. often provided by non-verbal clues involving facial expression, eye contact, body posture and movement. جس میں ہم ان کے جو نان وربل کلوز ہے اس کو بھی ہم آبزرو کرتے ہیں، جس میں فیشیل ایکسپریشن ہو گئے کہ اس کے فیشیل ایکسپریشن کیسے ہے، ان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے باڈی پوسچر کو آبزرو کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کے موومنٹ کو آبزرو کرتے ہوئے ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. We attempt to understand the more lasting causes behind other behavior. اور اسی طرح سے ہم ان کے جو بیہیویئر ہے، ان بیہیویئر کے پیچھے کیا وجوہات ہے، اس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. The reason why they acted in certain ways. کیسے وہ بعض اوقات اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. Motives, intention and traits. ان کے جو موٹیو ہے، ان کے جو انٹینشن ہے، پرابلم ہے، اور ان کی جو خصوصیات ہے، اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایٹریبیوشن سے مراد فیکٹرز ہے یا خصوصیات. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایٹریبیوشن کہتے ہیں، جو کہ کسی کام کو کرنے میں کیا کرتی ہے؟ رول پلے کرتی ہے، اس کو ہم ایٹریبیوشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایٹریبیوشن از بینگ ایبل ٹو سکسیسفلی آئیڈینٹیفائی اے پرسن بیہیویئر بیسڈ آن دا کرنٹ کانٹیکسٹ آف دا سچویشن. ایٹریبیوشن جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کسی بھی بندے کی جو کرنٹ سچویشن ہے، اس کرنٹ سچویشن میں اس کا بیہیویئر کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ایٹریبیوشن جو ہے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ایٹریبیوشن از دا پروسیس through which we link behavior to its causes. ایٹریبیوشن یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم کسی شخص کے بیہیویئر کو اس کے کازز کے ساتھ لنک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو بیہیو کر رہا ہے، جس طرح سے اس نے رویہ اپنایا ہوا ہے، تو اس رویے کے پیچھے کیا وجہ ہے، تو اس کو ہم لنک کرتے ہیں ایٹریبیوشن کے ذریعے. To the intentions, disposition and events that explain why people act the way they do. ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بندے نے جو بیہیویئر اپنایا ہوا ہے تو یہ کیوں اپنایا ہوا ہے، کس لیے یہ بندہ ایسے کر رہا ہے. فار ایگزامپل اف یو آر ایٹ اے ویڈنگ، مثال کے طور پر آپ جو ہے ایک شادی کو اٹینڈ کر رہے ہیں. یو attribute everyone happiness because، تو آپ جو ہے سب کی خوشی میں جو ہے شامل ہوئے ہیں، آپ ان کی خوشی میں جو ہے ان کے ساتھ شریک ہے، تو ان کی خوشی میں آپ کی شریک ہونے سے اور بھی زیادہ اضافہ ہوا. because getting married is a cause to celebrate. کیونکہ جب کوئی بندہ شادی کرتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، تو شادی کرنا یہ ایک
کیا ہے؟ یہ ایک سیلیبریشن والا ایونٹ ہے جس میں سارے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایٹریبیوشن ہیلپ انڈیویژول انڈرسٹینڈ اینڈ ریشنلائز دا بیہیویئر آف ادر تھرو دا یوز آف انفارمیشن گیدرڈ بائی آبزرویشن. ایٹریبیوشن کے ذریعے ہم لوگوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرنے میں ایٹریبیوشن کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ مدد ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے تو اس رویے کے پیچھے کیا وجوہات ہے اس کو بھی ہم ایٹریبیوشن کے ذریعے بآسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. کس کے ذریعے؟ اس انفارمیشن کے ذریعے جس کو ہم نے آبزرویشن کے ذریعے گیدر کیا ہوا ہوتا ہے. ٹائپس آف ایٹریبیوشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ایٹریبیوشن کے ہمارے ساتھ مختلف ٹائپس ہے جس میں ہمارے ساتھ ایک ڈسپوزیشنل ایٹریبیوشن ہے اور ایک سچویشنل ایٹریبیوشن ہے. ڈسپوزیشنل ایٹریبیوشن ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ ایٹریبیوشن ہوتے ہیں، وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ کسی بندے میں انٹرنلی موجود ہوتے ہیں، جو کہ بندے کے اندر جو ہے موجود ہوتے ہیں اور وہ جو ہے بائی برتھ ان میں موجود ہوتے ہیں. تو اس طرح کے ایٹریبیوشن، اس طرح کے فیکٹرز کو کیا کہتے ہیں؟ ڈسپوزیشنل ایٹریبیوشن کہتے ہیں. ڈسپوزیشنل ایٹریبیوشن assign the cause of behavior to some internal characteristics of a person rather than to outside forces. ٹھیک ہے. ڈسپوزیشنل ایٹریبیوشن سے مراد یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشنل ایٹریبیوشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈسٹریبیوشنل ایٹریبیوشن میں جو بندہ بیہیو کر رہا ہوتا ہے تو اس بیہیویئر کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر اپنے انٹرنل پروسیس میں موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایک مثال کے طور پر ایک عادت ہے، ٹھیک ہے، جس کے بیس پر جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ اس نے اپنا ایک رویہ جو ہے اپنایا ہوا ہے. تو اس عادت کی وجہ سے جو ہے وہ ایک خاص قسم کا رویہ جو ہے لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے. تو یہ چونکہ اس کی عادت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خصوصیت جو ہے اس میں بائی برتھ آئی ہوئی ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے اور باہر انوائرمنٹ کا اس پر کسی طرح سے بھی کوئی فورس نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے بیہیو کرے. تو اس کو کہتے ہیں ڈسپوزیشنل ایٹریبیوشن. جبکہ سچویشنل ایٹریبیوشن سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ کسی سچویشن کو فیس کرتا ہے تو اس سچویشن کو فیس کرنے کی وجہ سے اس کے بیہیویئر میں جو چینجز آ جاتے ہیں اور وہ جس طرح سے بیہیویئر اس سچویشن کے مطابق اختیار کرتا ہے، اس کو اڈاپٹ کرتا ہے. تو اس قسم کے ایٹریبیوشن کو کیا کہتے ہیں؟ سچویشنل ایٹریبیوشن کہتے ہیں. The process of assigning the cause of behavior to some situation or even outside person control rather than to some internal characteristics. ٹھیک ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس میں جو انڈیویژول ہوتے ہیں تو وہ انوائرمنٹل سچویشن کو فیس کرتے ہیں جو کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، اور ظاہر بات ہے جب انوائرمنٹ کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے تو وہ اس سچویشن، اس ایونٹ کے مطابق ہوتے ہیں. تو اس طرح کے ایٹریبیوشن کو سچویشنل ایٹریبیوشن کہتے ہیں. کیلیز کوویریشن ماڈل. کیلیز کوویریشن ماڈل کیا ہے؟ Keys in 1967 covariation model is the best known attribution theory. کیلی نے جو ہے 1967 میں ایک کوویریشن ماڈل پیش کیا تھا جس میں اس نے جو بنیادی بات کی تھی وہ ایٹریبیوشن کے بارے میں کی تھی کہ کس طرح سے مختلف فیکٹرز جو ہے وہ ہمارے بیہیویئر کو اثر انداز کرتی ہے اور ہمارے بیہیویئر کو کاز کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. He developed a logical model for judging whether a particular action should be attributed to some characteristics of person or the environment. ٹھیک ہے. اس کوویریشن ماڈل میں جو ہے اس نے ایک لاجیکل ماڈل جو ہے اس نے اس کوویریشن ماڈل میں جو ہے اس نے اصل میں یہ بات جو ہے وہ بتائی تھی کہ کس طرح سے ہم لوگوں کے جو بیہیویئر ہے اس کو ہم جج کر سکتے ہیں کہ آیا یہ بیہیویئر جو بندہ کر رہا ہے آیا یہ اس میں انٹرنلی موجود ہے یا انوائرمنٹ سے اس میں یہ بیہیویئر آئی ہوئی ہے یا انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ بیہیویئر اپنایا ہوا ہے. تو ان سب چیزوں کو ہم کوویریشن ماڈل کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ جج کرتے ہیں. He urged that
in trying to discover the cause of behavior people act like scientists. उसने ये बात की थी कि जब हम किसी बंदे की बिहेवियर के पीछे जो काज है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो इस कोशिश में हम इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि हम कोई साइंटिस्ट हो, ठीक है. मोर स्पेसिफिकली दे टेक इनटू अकाउंट 3 काइंड ऑफ एविडेंस. इसके अलावा जो किलीस थे उन्होंने जो है इसके लिए फिर 3 किस्म की जो एस्पेक्ट है या 3 किस्म के जो प्रपोजल है वो पेश किए थे जिसकी बुनियाद पर आप जो है किसी भी की बिहेवियर को जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक हमारे साथ है कंसेंसस. कंसेंसस किसे कहते हैं? द एक्सटेंट टू विच अदर पीपल बिहेव इन द सेम वे इन अ सिमिलर सिचुएशन. डियर स्टूडेंट, कंसेंसस से मुराद इत्तेफाक राय है. मतलब जिस तरह से लोग कर रहे हैं या जिस तरह से लोग कह रहे हैं आप उनके साथ क्या करें, आप उनके साथ एग्री हो जाए, उनके साथ आप इत्तेफाक राय कर ले तो इसको कहते हैं कंसेंसस, ठीक है. द एक्सटेंट टू विच अदर पीपल बिहेव इन द सेम वे इन अ सिमिलर सिचुएशन. कंसेंसस से मुराद ये है कि एक सिमिलर सिचुएशन में जितने भी लोग होते हैं तो वो सेम तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं. जिस तरह से दूसरे लोग बिहेव कर रहे हैं उसी तरह से आप भी उनके साथ मिलकर बिहेव कर रहे हो तो इसको कहते हैं कंसेंसस. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ एवरीबॉडी इन द ऑडियंस इज़ लाफिंग. मिसाल के तौर पर ऑडियंस में जो है हर बंदा जो है वो हंस रहा है, ठीक है. द कंसेंसस इज़ हाई. तो कंसेंसस क्या होगी? कंसेंसस हाई होगी. लेकिन इफ़ ओनली टॉम इज़ लाफिंग कंसेंसस इज़ लो. लेकिन अगर सिर्फ टॉम जो है, टॉम ये एक बंदा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर लिया गया है. लेकिन अगर टॉम जो है अगर वो सिर्फ हंस रहा है और बाकी लोग जो है वो सीरियस है तो इसका मतलब ये है कि कंसेंसस लो है. कंसेंसस से मुराद लोगों के दरमियान जो है इत्तेफाक राय जो है वो नहीं है, ठीक है. कुछ लोग जो है वो एग्री है और कुछ लोग जो है वो एग्री नहीं है. तो इस वजह से कुछ लोग जो है हंसेंगे और कुछ लोग जो है वो सीरियस बैठे होंगे. इसके अलावा हमारे साथ जो दूसरी टर्म आती है, ठीक है, वो है डिस्टिंक्टिवनेस. डिस्टिंक्टिवनेस से मुराद ये है कि आप चीज़ों में फ़र्क करते हैं, ठीक है. अब फ़र्क किस बेस पर करते हैं? द एक्सटेंट टू विच द पर्सन बिहेव इन द सेम वे इन सिमिलर सिचुएशन. डिस्टिंक्टिवनेस से मुराद ये है कि एक सिमिलर सिचुएशन है, ठीक है, एक ही सिचुएशन है और उस एक सिचुएशन में जो लोग वहाँ पर मौजूद है तो वो सारे जो है एक तरह से बिहेव कर रहे हैं उस सिचुएशन के रिस्पॉन्स में एक तरह से जो है वो बिहेव कर रहे हैं तो इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं डिस्टिंक्टिवनेस. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ टॉम ओनली लाफ एट दिस कॉमेडियन. मिसाल के तौर पर अगर टॉम जो है सिर्फ टॉम ही एक कॉमेडियन पर जो है वो हंस रहा है द डिस्टिंक्टिवनेस जो है वो हाई होगी. लेकिन इफ़ टॉम लाफ एट एवरीथिंग, लेकिन अगर टॉम जो है वो हर बात पर हंस रहा हो तो इसका मतलब यह है कि डिस्टिंक्टिवनेस जो है वो क्या है? लो है, ठीक है. इसके अलावा जो तीसरी एविडेंस है हमारे साथ उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी से मुराद मुस्तकिल मिजाजी है, ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी. द एक्सटेंट टू विच द पर्सन बिहेव लाइक दिस एवरी टाइम द सिचुएशन आकर, ठीक है. इसमें हम देखते हैं कि जब बंदा किसी सिचुएशन को एक्सपोज होता है तो जितनी बार उस सिचुएशन को वो एक्सपोज हो रहा है तो क्या वो आया उसी तरह से बिल्कुल एक ही तरीके से उस सिचुएशन को बिहेव कर रहा है, उसको रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं. हर बार जिस सिचुएशन को वो एक्सपोज होता है तो मुख्तलिफ तरीक़ों से वो रिस्पॉन्स देता है उसको. तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ टॉम ऑलवेज़ लाफ एट दिस कॉमेडियन. मिसाल के तौर पर अगर टॉम जो है वो हमेशा जो है इस कॉमेडियन पर हंस रहा है द कंसिस्टेंसी जो है वो हाई होगी. लेकिन अगर टॉम जो है बहुत कम हंसता है इस कॉमेडियन पर, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी क्या होगी? वो लो होगी, ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं कुछ कॉमन एट्रीब्यूशनल बायसेस की तरफ. मतलब एट्रीब्यूशनल बायसेस से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात हम जिस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं या जिस बंदे के बारे में सोच रहे होते हैं तो हमारी सोच बिल्कुल अपोजिट होती है एक्चुअल
थिंकिंग से, ठीक है। तो इसको कहते हैं एट्रीब्यूशनल बाइस। बाइस से मुराद गलती को कहते हैं, ठीक है। फॉलनेस को क्या कहते हैं, बाइस कहते हैं। सो सबसे पहली जो बाइस है वो हमारे साथ है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में हम क्या करते हैं, वी टेंड टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अदर बाय एट्रीब्यूटिंग देयर बिहेवियर टू इंटरनल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स while understanding or ignoring the effect of external situational factor। बाज़ औक़ात ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जिसमें हम लोगों को जब जज कर रहे होते हैं तो उनको उनकी जो इंटरनल प्रोसेसेस है उन इंटरनल प्रोसेसेस के बेस पर जज करते हैं। सिर्फ उनको जो है उनके इंटरनल बेसिस पर क्या करते हैं, जज करते हैं। उनके जो पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स है, खसूसियात है, इन चीज़ों के बेस पर हम उनको जज करते हैं। जबकि जो एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। इसके बाद जो दूसरी कॉमन एट्रीब्यूशनल बाइस है उसको एक्टर ऑब्जर्वर डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। एक्टर ऑब्जर्वर डिस्क्रिपेंसी से मुराद ये है कि व्हेन वी आर द एक्टर वी टेंड टू एट्रीब्यूट आवर ओन बिहेवियर टू एक्सटर्नल काजेज। जब हम एक्टर होते हैं, जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो एक्टिंग के दौरान हम क्या करते हैं, एक्टिंग के दौरान हम एक्सटर्नल काजेज के बेस पर अपने बिहेवियर को क्या करते हैं, उसको हम एक्सपोज करते हैं, अपने बिहेवियर को हम प्रेजेंट करते हैं एक्सटर्नल काजेस के बेस पर। मतलब एनवायरमेंटली हमें जो स्टिमुलाई मिल रही होती है तो उस स्टिमुलाई के मुताबिक हम रवैये को अपनाते हैं। when we are the observer of some else behavior, और जब हम किसी दूसरे बंदे के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, we tend to attribute their behavior to internal causes। तो फिर हम उनके जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को हम उनके इंटरनल काजेस पर क्या करते हैं, उसको जज करते हैं कि यार ये बात तो इसमें बाय बर्थ मौजूद है, या ये बात जो है इसके जेनेटिक्स में मौजूद है, या ये तो है इसमें इंटरनली पहले से मौजूद थी, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंटरनल काजेस, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्टर ऑब्जर्वर डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। इसके अलावा ब्लेमिंग द विक्टिम, when we are unable to help the victim of misfortune, जब हम किसी ऐसे बंदे को की मदद करने में नाकाम हो जाए जो कि बदकिस्मती का उसको सामना करना पड़ा हो, तो हम क्या करते हैं, we tend to blame them for causing their own misfortune और for not taking steps to prevent or avoid it। तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको ब्लेम करते हैं, हम उनको जो है ताना देते हैं कि आपकी किस्मत ही ख़राब है इसलिए आपके साथ ये हुआ, और आप जो है बुनियादी तौर पर आपकी जो किस्मत है वो ही ख़राब है। तो अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो फिर हम क्या मदद आपकी कर सकते हैं, ठीक है। partially due to the just world hypothesis, तो इसको कहते हैं ब्लेमिंग द विक्टिम। इसके अलावा हमारे साथ जो अदर एट्रीब्यूशनल बाइसेस है उसमें हमारे साथ सेल्फ सर्विंग बाइस आता है। सेल्फ सर्विंग बाइस से मुराद ये है, वी हैव अ टेंडेंसी टू टेक क्रेडिट फॉर आवर सक्सेस बाय एट्रीब्यूटिंग देम टू इंटरनल पर्सनल काजेस। बाज़ औक़ात जब हम कोई अच्छा काम कर लेते हैं, कोई कामयाबी, कोई सक्सेस अचीव कर लेते हैं, तो उस सक्सेस का जो क्रेडिट है वो हम खुद अपने आप को देना चाहते हैं, ये कहकर कि ये तो मेरा कमाल था, या मुझ में ये टैलेंट मौजूद था तभी तो मैं कामयाब हुआ हूँ, ठीक है। along with a tendency to distance ourselves from our failure by attributing them to external। इसके अलावा जो हमने इससे पहले जितनी भी नाकामी देखी हुई होती है तो उस नाकामी को हम क्या करते हैं, उस नाकामी को हम सिचुएशन पर डाल देते हैं, दूसरे लोगों पर डाल देते हैं, एनवायरनमेंट पर हम डाल देते हैं। हम कहते हैं कि मुझे जितनी भी नाकामियाँ सहनी पड़ी तो वो माहौल की वजह से सहनी पड़ी, या तो मेरा माहौल जो था वो मुझे सही प्रोवाइड नहीं था, ठीक है। इसके अलावा जो लोग थे वो मुझे मुसलसल डिस्टर्ब किया करते थे जिसकी वजह से मैं नाकाम हो जाता था। तो इसको कहते हैं सेल्फ सर्विंग बाइस, अपने आप को धोखा देते हैं, ठीक है। सेल्फ इफेसिंग बाइस किसे कहते हैं, वी टेंड टू ब्लेम आवर सेल्फ फॉर आवर फेलियर। बाज़ों का जो है हम अपने नाकामी में क्या करते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं, अपने आप को जो है वो क्या
قصوروار سمجھتے ہیں. ایٹریبیوٹنگ دیم ٹو انٹرنل پرسنل کلوز، اور اس کو جو ہے اپنے انٹرنل پرسنل کلوز پر کیا کرتے ہیں، اس پر ڈالتے ہیں کہ مجھ میں یہ خصوصیات موجود ہی نہیں ہے کہ میں اس کام کو پورا کر سکوں، یا مجھ میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ میں اس کام کو پورا کر سکوں. ویل ڈسپلائنگ ڈاؤن پلئنگ آور سکسیز بائی ایٹریبیوٹنگ دیم ٹو ایکسٹرنل سچویشنل کازز. اور اسی طرح سے اس کے علاوہ ہم نے جو کامیابیاں حاصل کی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو ہم انوائرمنٹل سچویشنل پر ڈال دیتے ہیں کہ اس ٹائم مجھے جو ہے انوائرمنٹ جو ہے وہ اچھا مہیا تھا، لوگوں کے ساتھ کا سپورٹ جو تھا میرے ساتھ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے میں کامیاب ہوا تھا. لیکن جب ناکام ہو جاتا ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ پھر اپنے آپ پر کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے، اپنے آپ کو جو ہے کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو وجہ قرار دیتا ہے کہ میری وجہ سے ہوا ہے، مجھ میں یہ کوالٹیز ہی موجود نہیں ہے، میں اس چیز کے قابل ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں سیلف ایفیسنگ بائس. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کی سمجھ آپ دوستوں کو آ رہی ہوگی. ایرر ان پرسیپشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب پرسیپشن میں کہاں پر غلطی آتی ہے؟ پرسیپشن میں جب غلطی آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایرر ان پرسیپشن. The mental processes that people use to make sense out of their social environment. Mental processes، پرسیپشن کیا ہے؟ پرسیپشن یہ ہمارے ساتھ وہ mental processes ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم معاشرتی جو ماحول ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایک نظریہ رکھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں پرسیپشن. اب ایرر ان پرسیپشن کیا ہے؟ امپلیسٹ پرسنالٹی تھیوری، پروجیکشن آ گیا، ہالو ایفیکٹ آ گئے، اسٹیریوٹائپس آ گئے، اینڈ سلیکٹیو پرسیپشن آ گئے. ٹھیک ہے، اس کو آگے ڈسکس کریں گے. Implicit personality theories. Implicit personality theories کیا ہے؟ A network of assumption about the relationship amongst various type of people's trait and behavior is called implicit personality theory. Implicit personality theory یہ اصل میں ہمارے ساتھ assumption کی ایک نیٹورک ہے، assumption کا ایک گروپ ہے جس میں جو ہے لوگوں کے درمیان، مختلف لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ان لوگوں کے جو ٹریٹس ہوتے ہیں، جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اور جو بیہیویئر ہے اس کے بارے میں آپ کو امپلیسٹ پرسنالٹی تھیوری میں بتایا گیا ہے. From cognitive schemas through our previous experiences that we begin to associate with different types of people. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم کوگنیٹیو اسکیما بناتے ہیں. کوگنیٹیو اسکیما سے مراد یہ ہے کہ ذہن میں ہم ایک نقشہ بنا لیتے ہیں، کس بیس پر؟ جو ہم نے پاسٹ میں جو ایکسپیرینس کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس ایکسپیرینس کو فوکس میں رکھتے ہوئے ہم ایک نقشہ بنا لیتے ہیں لوگوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، when we perceive someone to be a particular type، جب ہم کسی کو جو ہے خاص یا کسی کو جو ہے عجیب و غریب پرسیو کرتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، we assume the person will display the traits، تو ہم ایسے assume کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اپنے جو ٹریٹس ہیں، اپنے جو کریکٹرسٹکس ہیں اس کو ڈسپلے کر رہا ہے، اور اپنی جو رویے ہے اس کو ڈسپلے کر رہا ہے. دیٹ ادر آف دیٹ ٹائپ ڈسپلے، جو کہ اس قسم کے جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ وہ کرتے ہیں تو یہ بندہ بھی بالکل اسی طرح سے کر رہا ہے. یوزفل شارٹ کٹ بٹ ناٹ آلویز ایکوریٹ. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شارٹ کٹ لیتے ہیں، لیکن شارٹ کٹ جو ہے یہ ہمیشہ ظاہر بات ہے ٹھیک نہیں ہوتی. فار ایگزامپل دا ٹریٹ آنیسٹی از ایسوسیٹیڈ ود ہارڈ ورکنگ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مثال کے طور پر آنیسٹی جسے ہم ایمانداری کہتے ہیں، تو یہ ایمانداری کا جو لیبل ہے یہ یوزولی ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں یا ان لوگوں کے لیے یوز کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سخت محنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو آل ہارڈ ورکنگ پیپل آر پرسیو ٹو بی آنیسٹ. تو اسی وجہ سے ہم جتنے بھی آنیسٹ یا جو ہارڈ ورکنگ لوگ ہوتے ہیں ان کو اکثر آنیسٹ کا درجہ دیتے ہیں، انہیں اکثر ہم ایماندار قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سلیکٹیو پرسیپشن. سلیکٹیو پرسیپشن سے مراد یہ ہے کہ perceptual selectivity refers to the tendency to select certain objects from the environment. سلیکٹیو پرسیپشن سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟
اس میں ہم اپنے ماحول میں رہتے ہوئے خاص آبجیکٹس کو کیا کرتے ہیں، ان کو سلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. دا آبجیکٹ وچ آر سلیکٹڈ آر دوز. اب وہ آبجیکٹ جو کہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں یہ وہ بھی ہو سکتے ہیں which are relevant and appropriate for an individual or those which are consistent with his existing belief, values and need. تو اب وہ آبجیکٹ جس کو ہم سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اصل میں کیا ہوتے ہیں، وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں اور اس انڈیویجول کی اپروپریٹ ہوتے ہیں، اس کے لیے بہتر ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہوتے ہیں. یا دوز وچ آر کنسسٹنٹ ود ہز ایگزسٹنگ ویلیوز، بلیو اینڈ نیڈ. یا وہ ہوتے ہیں جس میں جو ہے اس کی ایک اپنی ایگزسٹنگ بلیو ہوتی ہے، ویلیوز ہوتی ہے اور نیڈ ہوتے ہیں جو کہ ایک مستقل مزاجی ایک مستقل اس میں موجود ہوتے ہیں. تو اس کے بیس پر ہم کیا کرتے ہیں، سلیکشن کرتے ہیں. سلیکٹیوٹی انیبل دا پرسیور ٹو اسکرین آؤٹ ادر. اب سلیکٹیوٹی کے ذریعے جو آبزرور ہوتا ہے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پاپولیشن میں یا ایک سیمپل میں ایک خاص قسم کے لوگوں کو کیا کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، اس کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے. بٹ ان دس there is a risk of drawing inaccurate picture. لیکن اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جن لوگوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں تو وہ جو ہے ایسے نہ ہو جیسے کہ آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. because we see what we want to see. کیونکہ ہم وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ کیونکہ ہم وہ چیز دیکھتے ہیں جو کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. we can draw unwarranted conclusion from an ambiguous situation. اور اسی طرح سے ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، unwarranted conclusion بناتے ہیں. ٹھیک ہے. people sometimes distort meaning so that they may fit with what they want. اسی طرح سے بعض اوقات لوگ اس سے غلط مطلب لیتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ لوگ جو ہے پھر اسی چیز کے مطابق جو ہے فٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹیریوٹائپنگ کے ڈیئر اسٹوڈنٹ اگر لفظی معنی میں آپ کو بتاؤں تو اسٹیریوٹائپنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ پرانے زمانے کی ہو یا تقیانوسی سوچ ہو، آپ کی ایسی سوچ جس کا کوئی ریلیونٹ ایویڈنس نہ ہو، جس کا کوئی ریلیونٹ جواز نہ ہو، اور آپ نے جو ہے من گڑت اپنے آپ سے ایک بات کی ہوئی ہو کسی چیز کے بارے میں، تو اس کو ہم اسٹیریوٹائپنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹیریوٹائپنگ مین ججنگ سم ون آن دا بیسس آف ون پرسیپشن آف دا گروپ ٹو وچ دیٹ پرسن بلونگ. مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو کیا کرتے ہیں، آپ کسی بندے کو جج کرتے ہیں اس کے گروپ کی بنیاد پر جس گروپ سے وہ تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. دس از اے بیسک ہیومن ٹینڈنسی ٹو پرسیو این انڈیویژل ایز بلونگنگ ایز اے سنگل کلاس اور کیٹیگری اینڈ ہینس ایٹریبیوٹنگ فیوریبل اور انفیوریبل کریکٹرسٹکس ٹو دا انڈیویژل. اور ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ اسٹیریوٹائپنگ جو ہے یہ ہر بندے کی جو ہے ایک کیا ہے، ایک خصلت آپ اس کو کہہ دیں یا خصوصیت کہہ دیں. یہ اسٹیریوٹائپنگ کرنا جو ہے یہ ہر بندے میں موجود ہوتی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی بندہ آئے تو وہ اس کے بارے میں سوچے، اس کے بارے میں جو ہے باتیں کرے اور اس کے گروپ کو انڈرسٹینڈ کرے. ٹھیک ہے. یا اس کے گروپس کو ڈسکس کرتا ہے فیوریبل یا انفیوریبل کریکٹرسٹکس کی بنیاد پر. Some example of common stereotypes are that Americans are materialistic. اب اسٹیریوٹائپ کے جو کچھ کامن اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ امریکن جو ہے یہ مٹیریلسٹک ہے. مٹیریلسٹک سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اسپرٹ پر بلیو نہیں رکھتے، بلکہ یہ لوگ جس چیز کو دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جاپنیز جو ہے یہ نیشنلسٹک ہے، جبکہ جرمن جو ہے یہ انڈسٹریلسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی کیا ہے، اسٹیریوٹائپ ہی ہے. ہالو افیکٹ یا ہالو افیکٹ. The halo effect refers to the tendency of judging people on the basis of a single trait which may be good or bad, favorable or unfavorable. halo effect یہ یوزولی وہ افیکٹ ہوتے ہیں یا کسی شخص کی وہ ٹینڈنسی ہوتی ہے، وہ خصوصیت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ کیا کرتا ہے، ایک سنگل ٹریٹ کو وہ لوگ کیا کر کے آبزرو کر کے
उस ट्रेट की बुनियाद पर लोगों को क्या करते हैं, या तो उनको गुड समझ बैठते हैं या उन सबको क्या कर लेते हैं, बेड समझ लेते हैं, या उस सिचुएशन को फेवरेबल या अनफेवरेबल डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं, हालो इफ़ेक्ट कहते हैं। द हालो इफ़ेक्ट इज़ अ सिमिलर टू स्टीरियोटाइपिंग। हालो इफ़ेक्ट जो है ये कुछ हद तक स्टीरियोटाइपिंग की तरह होती है, जबकि स्टीरियोटाइपिंग में क्या होता है, द पर्सन इज़ परसीव अकॉर्डिंग टू सिंगल कैटेगरी। पर्सन जो परसेप्शन करता है तो वो एक कैटेगरी की बुनियाद पर करता है, जबकि हालो इफ़ेक्ट में जो पर्सन किसी बंदे के बारे में सोचता है तो वो एक सिंगल ट्रीट, सिंगल खसूसियत को देखकर उसके बारे में क्या करता है, डिसीजन लेते हैं। समटाइम वी जज अ पर्सन बाय वन फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट हिम और हर। बाज़ों का जो है हम लोगों को जो है लोगों की फर्स्ट जो इम्प्रेशन है उसके बेस पर हम जज करते हैं, ठीक है, जो कि अक्सर औकात गलत होता है। मिसाल के तौर पर इफ़ अ पर्सन इज़ काइंड ही में आल्सो बी परसीव एज गुड। बाज़ औकात आप एक बंदे को जो है एक अच्छा काम करते हुए देखते हैं तो आप उसके बारे में ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है या काफ़ी ज़्यादा नेक है, जो कि हकीकत में इसके अपोजिट होता है। एबल, हेल्पफुल, चीयरफुल, नाइस, इंटेलिजेंट एंड सो ऑन। प्रोजेक्शन, डियर स्टूडेंट, प्रोजेक्शन क्या है? इट इज़ ईजी टू जज अदर इफ़ वी एज्यूम दैट दे आर सिमिलर टू अस। ये बहुत आसान होता है हमारे लिए जब हम ये इस परसीव करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि ये बंदा जो है बिल्कुल मेरी तरह है, तो उस बंदे के बारे में फिर आप जजमेंट भी बहुत ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं। व्हेन वन ओन पर्सनल एट्रीब्यूट्स आर असाइन टू अदर, जिसमें हम अपने पर्सनल एट्रीब्यूट, हमारे जो पर्सनल खसूसियात होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, उसको हम दूसरे लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, दूसरे लोगों को भी हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं, देन प्रोजेक्शन टेक्स प्लेस। तो इसको कहते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। अ मैनेजर हु लव्स चैलेंजिंग वर्क, मिसाल के तौर पर एक मैनेजर है जो कि चैलेंजिंग कामों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो इस मैनेजर का ये सोच होगी कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे जो अंडर वर्कर्स है, ठीक है, मेरे जो अंडर काम करने वाले लोग हैं, तो वो भी मेरी तरह क्या है, हार्ड वर्कर है और चैलेंजर लविंग है, ठीक है, चैलेंजिंग वर्क को पसंद करते हैं। इफ़ यू आर या इफ़ यू योर सेल्फ आर ऑनेस्ट, अगर आप ख़ुद ईमानदार है एंड ट्रस्टवर्थी है और काबिल एतमाद है, यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, तो आप इसको ग्रांटेड लेते हैं और आप जो है दूसरे लोगों को भी अपनी तरह समझते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। वेज टू अप्रोच सेल्फ एंड अदर पॉजिटिवली, अब किस तरीके से हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं और दूसरे लोगों को पॉजिटिव रख सकते हैं। सो पे लेस अटेंशन टू नेगेटिव थॉट, सबसे पहले हमने क्या करना है, नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना है। जितने भी नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर पैदा होने की कोशिश करते हैं, तो हमारा पहला कोशिश ये होगा कि हम उन नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करें, उसको इग्नोर करें, उसको ज़्यादा अटेंशन ना दें, ठीक है। इसके अलावा बी काइंड ऑन योर सेल्फ, आप जो है अपने आप के साथ काइंड रहे, अपने आप से जो है प्यार करें, अपना जो है ख्याल रखें। चेंज योर लैंग्वेज, इसके अलावा आप जो है अपनी लैंग्वेज को चेंज करें, ठीक है, अपना जो बात करने का जो तरीका है, बातें करने का जो अंदाज है, इसको जो है आप तब्दील कराएं। स्टार्ट अ डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, इसके अलावा आप डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू करें, मतलब आप जो है शुक्रगुजार बंदा बने, हर काम पर शुक्र अदा करने की कोशिश करें। गो आउटडोर, इसके अलावा घर से बाहर जो है वो निकला करे, थोड़ा आउटिंग किया करे, गिव बैक टू अदर, इसके अलावा दूसरों को दिया करे, एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज किया करे, ये डोंट ट्राई टू सो हार्ड, और ज़्यादा अपने आप को सख्त करने की कोशिश ना करे और लोगों को सुनने की कोशिश किया करे, लोगों की सिर्फ सुना करे। इसके अलावा लर्न टू टेक क्रिटिसिज्म इन अ हेल्दी वे, इसके अलावा क्रिटिसिज्म को जो है उसको मैनेज करना सीखे, उसको बर्दाश्त करना सीखे। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो उसकी बातों को सुने, ना कि आप उस क्रिटिसिज्म का रिस्पॉन्स दें हॉस्टाइल कंडीशन में या एंगर सिचुएशन में, ठीक है। इसके अलावा आप अपने पोस्चर को, अपने अंदाज को पॉजिटिव रखा करें, हेल्दी खाना खाया करें,
اس کے علاوہ سلیپ جو ہے وہ اپنی اچھی طرح سے کیا کرے، اپنے ایشوز کو شیئر کیا کرے. فائنڈ دا پازیٹیو ویو پوائنٹس ان اے نیگیٹو سچویشن. نیگیٹو سچویشن میں جو ہے پازیٹیو سچویشنز کو ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرے. نا امیدی میں امیدی کی طرف جو ہے سوچا کرے، امیدی کی طرف جایا کرے. اس کے علاوہ ایڈ ویلیوز اینڈ پازیٹیو ٹو سم ون از لائف. اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو جو ہے ان کو اہمیت دے اور ان کے ساتھ جو ہے پازیٹیو رہا کرے. لیو ورک ایٹ ورک. اپنا کام جو ہے کام پر چھوڑا کرے، ٹھیک ہے، اپنا کام جو ہے کام پر وقت پر کیا کرے. اس کے علاوہ گیو یور سیلف بریک. اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیا کرے. کیپ لرننگ اور سیکھنے کی کوشش میں مسلسل رہے. اس کے ساتھ ریوارڈ یور سیلف فار یور اکمپلشمنٹ. اور جب آپ کسی کام کو مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو جو ہے ریوارڈ دیا کرے. ریوارڈ جو ہے وہ آؤٹنگ کے فارم میں بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ فرینڈ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کے فارم میں بھی ہو سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارے ساتھ بی ایس این 6 سیمسٹر کے سبجیکٹ بیہیویئرل سائیکولوجی کا یونٹ نمبر 3 جو کہ پرسن پرسیپشن ہے. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی کویسچن ہے تو کمنٹ باکس میں آپ بالکل فریلی پوچھ سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.